اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضى لرضاها صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات بہرحال طریقہ کار یہی ہے کہ جو مجالس جو ذکر ہماری ان چہاردہ معصومین کی ہستیوں سے وابستہ ہو جائے اس میں چاہے ہمارے گھر میں فوتگی بھی ہو تو جنازہ چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن کیونکہ انہی کے در سے وابستہ ہیں اور انہی سے شفاعت کے متمنی اور ایسے ہستیوں سے ہم تمنا لگائے بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے دشمنوں کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ بہرحال ہے تو ذوق کی بات، کسی شاعر نے کہا ہے لیکن میں اس کو اردو زبان میں اپنے انداز سے کہوں گا، حسین ابن علی اس ذات کا نام ہے کہ جس نے دشمن نے بھی جب مطالبہ کیا تھا یا سر دے دے یا ہاتھ بیعت کے لیے تو سید الشہداء نے دشمن کو بھی خالی نہیں لوٹایا۔ آج آپ نے ایک بنیاد رکھی ہے دینی مرکز کی، عربی میں حتی فارسی میں جب بھی مسجد نہ بنائی جائے تو اسے کہا جاتا ہے حسینیہ، اور اردو میں پنجابی میں آپ کہتے ہیں امام بارگاہ یا امام باڑہ۔ جو امام سے منسوب ہو جائے اسے امام کی بارگاہ کہا جاتا ہے۔ جب آپ کا جی چاہے کہ امام کی بارگاہ میں جائیں تو امام بارگاہ آ جاتے ہیں۔ اب تک اہتمام جس طرح سے بھی کیا جاتا رہا، لیکن اب آپ لوگوں نے بھی اہتمام کیا اور اپنی جگہ حاصل کر لی ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ پروردگارہ جن افراد نے اس میں حصہ لیا ہے ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے اور ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً ہدایت ٹیلی ویژن کے مولانا عباس صاحب جی کے بڑے بھائی کا کل انتقال ہو گیا، جو زیادہ ان کی سن نہیں تھا، 44-45 سال کے ہوں گے۔ پروردگار ان کی مغفرت فرما، بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، پروردگارہ انہیں شفاعت جناب سیدہ نصیب فرما۔ پروردگارہ حاجی صاحب کے والدہ کافی مریض ہیں، اور جتنے مومن و مومنات یہاں موجود ہیں جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ جن کے گھروں میں کوئی اگر کوئی خدا نخواستہ مریض ہے، خصوصاً حاجی صاحب کی والدہ، پروردگار ان سب کی
جناب سید سجاد کے صدقے میں صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ یہ جو ذکر ہم نے شروع کیے ہیں، یہ جو ذکر محمد و آل محمد، تذکرہ محمد و آل محمد ہم نے دیار غیر میں کفرستان میں شروع کیا، پروردگارہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضرت صاحب الزمان کی بارگاہ میں اگر ایک بھی آپ کا یہ کام قبول ہو گیا، یہ شفاعت کے لیے کافی ہے۔ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، حضرت توجہ کیجئے گا۔ ہم یہاں سے بعض اوقات جنتی جاتے ہیں، کچھ اور کام کرتے ہیں، کچھ دیر کے لیے وقفہ آ جاتا ہے، لیکن کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے لیے ایک ایسا مسلسل ثواب کا ذریعہ صدقہ جاریہ کھول لیتے ہیں کہ جن کا نامہ اعمال کبھی بند نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک ہے جس نے کسی بھی دینی مرکز کے اندر کوئی حصہ لیا ہو، جب تک ایک اینٹ بھی باقی ہوگی، اگر حضرات توجہ ہو، میں بھی تھوڑی دیر میں موڈ میں آؤں گا، کیونکہ میں یعنی کافی رات کے کافی تاخیر ہو گئی تھی، وہاں پہ بھی پہنچ گئی تھی، وہاں پہ جانا تھا، صبح بہت جلدی فلائٹ تھی، تو میں ابھی آنے کے بعد تھوڑا سو کے اٹھا ہوں، 1.5 گھنٹے سے آپ کے سامنے موجود ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ مجھے تھوڑا سا ٹائم لگے گا، آپ ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ موڈ میں آؤں گا۔ اللہ، جس بیوی کا میں نے ذکر انتخاب کیا ہے، جن کے فضائل و مصائب کو پیش کرنا ہے، اس بیوی کے فضائل کے لیے اتنا بس ہے کہ جن کے لیے 11ویں امام فرماتے ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام، 11ویں امام فرماتے ہیں، حضرت توجہ ہے، سب کی توجہ میرے ساتھ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ 11ویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نحن حجج اللہ علی الخلق، ہم 12 اللہ کی لوگوں پہ حجت ہیں، وجدتنا فاطمہ حجت علینا، فرماتے ہیں اور ہماری دادی زہرا ہم پہ اللہ کی حجت ہے۔ بہت بڑا جملہ۔ اللہ اگر کوئی عالم دین کہتا اور بات، یہ امام معصوم نے فرمایا، وہ جو حجت ہونے کا حق سمجھتے ہیں۔ حضرت ایک میں تعارف کرواتا ہوں مولا کا، میں جتنا سمجھا ہوں اتنا تعارف کرا سکتا ہوں، اللہ توجہ کیجئے گا میرے ساتھ، میں اتنا تعارف کرواؤں گا بی بی کا جتنا میں سمجھا ہوں۔ ہم جب کہتے ہیں نا معصوم ہیں، منصوص من اللہ ہیں، بس یہ سمجھانے کی حد تک ہے، ہم عصمت کو سمجھے نہیں ہیں، ہم عصمت کو سمجھے نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں امام اللہ کی ہم پہ حجت ہیں، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ حجت کیا ہوتا ہے۔ حضرات اگر تھوڑا سا پیش کروں، حجت کسے کہتے ہیں؟ ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں گا، بات آگے بڑھا دوں گا۔ میں نے اب تک یہ بعض مطالب پیش کیے ہیں، لیکن نکات نہیں نکالے، اس میں سے نقطے نہیں نکالے، پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سننا چاہیں۔ میں جب ذوق دیکھتا ہوں تو پھر چلتا ہوں، جہاں پہ جتنا معرفت کا سمندر ہوگا پانی اتنا ہی زیادہ، اللہ جہاں پہ نشیب ہوتا ہے نا پانی وہیں اترتا ہے۔ اگر سننا چاہیں حجت کیا ہے؟ حجت آپ لوگ کہتے ہیں نا اردو میں جب کہتے ہیں ثبوت کسی چیز کا، کہتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، ثبوت کیا ہے؟ آپ عالم ہیں، ثبوت کیا ہے؟ آپ طاقتور ہیں، ثبوت کیا ہے؟ کوئی طاقتور ہوگا کہے گا میں یہ اٹھا سکتا ہوں، اتنا وزن اٹھا سکتا ہوں۔ کوئی عالم ہوگا میں اتنی دیر کلام کر سکتا ہوں، اتنے مسائل کو بیان کر سکتا ہوں، اتنی آیات کی تفسیر پیش کر سکتا ہوں، اتنی احادیث کا معانی بیان بدی بیان کر سکتا ہوں، فصاحت و بلاغت پیش کر سکتا ہوں، تاریخ کو بیان کر سکتا ہوں، اصول کو بتاؤں گا، فروع کو سمجھاؤں گا۔ یہ علم کی علامت ہے۔ حضرات جو کہے گا میرے پاس یہ چیز ہے، آپ کو ثبوت دینا پڑے گا۔ کہا مثال کے طور پہ میں جادو جانتا ہوں کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے، اللہ اگر ہیں میرے ساتھ، کہے جادو جانتا ہوں، گلاس ہاتھ میں دیا کہ اس کو ہوا میں روک کے دکھاؤ، گر گیا، کہا نہیں جانتے، ثبوت نہیں دے سکے۔ حضرات توجہ کیجئے گا، خداوند متعال نے کہا یہ 12 میرا ثبوت ہیں۔
خداوند متعال نے کہا اگر جاننا چاہتے ہو کہ میں ہوں تو یہ میری حجتیں ہیں. حتیٰ ائمہ علیہ السلام نے بھی کہا یہ میں حجت پیش کر رہا ہوں. مولا سے کہا جب آپ نے خطبہ دیا نا کہ خلافت میرا حق بنتی ہے, کیا دلیل ہے؟ کہا تم ایک ایک اپنے لیے نہیں لا سکتے, میں پورا قرآن اپنے لیے پیش کر سکتا ہوں. حضرات جس علی کے لیے اور اولاد علی کے لیے پورا قرآن حجت ہو, توجہ, جن 12 اماموں کے لیے پورا قرآن حجت ہو, ہزاروں حدیثیں حجت ہوں, سینکڑوں ہزاروں لاکھوں معجزات حجت ہوں, ان پہ حجت ہے زہرا. سننا چاہیں گے تو پیش کروں گا. اب سوچیں کیا ہیں جناب سیدہ. حضرات ائمہ علیہ السلام نے علم پیش کیا ہے, علم سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کیا مقام ہے. اور میں نے آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں, میں ایک مجلس میں مولا امیر المومنین نے کہا تھا سلونی, جو پوچھنا ہے پوچھ لو. امام ہشتم سے کہا گیا مولا بتائیے ثبوت کیا ہے کہ آپ امام ہیں؟ کہا اپنے بعد کے دور کے لیے بتا کے جا رہا, اپنی زندگی میں تو میں ہوں نہیں ہے. حضرات نہیں, جا کے سنیں. امام نے کہا اپنی زندگی میں تو میں ہوں, مجھ جیسا دوسرا ملے تو اسے مان لو. امام اسے کہتے ہیں جس کا کوئی ثانی نہ ہو. ایسے امام نے کہا اپنے بعد کے دور کے لیے 3 علامتیں یاد رکھنا. پہلے ہے علم, اگر علم ناقص ہو, کہا کوئی سوال کیا, کہا پوچھ کے بتاؤں گا. کہا پوچھ کے بتاؤں گا, دیکھ کے بتاؤں گا, کل بتاؤں گا, پرسوں بتاؤں گا, سوچ کے بتاؤں گا. اس سے پوچھوں گا جو میری بیٹی رسول کے گھر میں تھی. اللہ توجہ کیجئے گا میرے ساتھ, اس سے پوچھ لوں گا. کیوں؟ کیونکہ شاید وہ جانتی ہو, کیونکہ میں تو نہیں جانتا. امام نے کہا پہلی علامت ہے علم. حضرات ہیں میرے ساتھ؟ امام نے کہا پہلی علامت ہے علم. جو سوچے سمجھے پرکھے تولے پھر بولے, سمجھ لو کہ یہ امام وقت نہیں ہو سکتا. جو سوچ کے بتائے اس کا علم ہے ناقص. حالانکہ یہ میرے آپ کے لیے نہیں, امام معصوم کے لیے کہا جا رہا ہے. کہ عالم دین فلاں سوچ کے, وہ تو عالم دین ہے. عالم دین کہتے ہی اسے ہیں جو سیکھ کے آئے, جو سیکھا سکھلایا آئے, وہ امام ہوتا ہے, حجت خدا ہوتا ہے. امام کا پہلی علامت ہے علم. کا دوسری علامت کیا؟ امام نے کہا دوسرے ہے دعا. نہیں ہے, کہا دعا کرے قبول نہ ہو, رد ہو جائے, سمجھ لو امام نہیں ہے. کتنے بڑے بڑوں کو آزمایا گیا کہ دعا کر دیجئے. ہمارے ائمہ علیہ السلام ہاتھوں کو بلند بعد میں کرتے تھے, دعا پہلے قبول ہوتی تھی. میں نہیں جا سکتا, تفصیلات میں نہیں جا سکتا. امام نے کہا دوسرے علامت ہے دعا. کہا تیسرے کا اگر ضرورت پڑے تو معجزہ, ضرورت پڑے تو معجزہ. حضرات یہ 3 علامات ہیں. حضرات امام فرماتے ہیں کہ حجت کو ثابت کرنے کے لیے جو حجت ہوگا وہ یہ 3 چیزیں پیش کرے گا. حضرات اور اگر کوئی حجت کہے مجھ پہ اللہ کی حجت, ہمیں جتنا علم ہوگا اتنا سمجھیں گے, جتنی ہماری دعا میں استجابت ہوگی اتنا سمجھیں, جتنی زیادہ دعائیں ہوں گی اتنا سمجھیں گے, جتنے معجزے سے آشنائی ہوگی, زندہ معجزہ قرآن ہے, اتنا سمجھیں گے. حضرات لیکن کوئی ایسا ہو
کوئی ایسا ہو جو ان تمام چیزوں کو حاصل نہ کرتا ہو، اس کا وجود ان پہ مبنی ہو، انہی چیزوں پہ جس کا وجود مبنی ہو۔ حضرات دیکھنا یہاں پہ دو چیزوں کو ہے، میں جلدی لا کے پڑھوں گا، جانتا ہوں زیادہ علمی بحث کو نہیں کر سکتا، آپ حضرات کئی گھنٹوں سے بیٹھے ہیں، جانتا ہوں۔ حضرات دیکھنا یہ منہ الوجود ومن بہ الوجود، یہ دیکھنا کہ وجود کس کی وجہ سے ملا ہے اور کس کی وجہ سے باقی ہے۔ نہیں سمجھے؟ وجود ہمیں ملا خدا کی ذات سے ہے اور باقی حجت خدا کی وجہ سے ہے۔ دلیل کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کی، سنی شیعہ متفقن حدیث ہے، متفقن علیہ حدیث ہے، شیعہ سنی سب مانتے ہیں، لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا روئے زمین پہ نہ ہو تو زمین اپنے رہنے والوں پہ پھٹ جائے۔ حجت خدا کی وجہ سے زمین باقی ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ حجت خدا کی وجہ سے زمین باقی ہے۔ اللہ نے 12 حجتیں بھیجی ہیں، میرے اور آپ کے لیے 12 حجتیں، 12 حجتوں کے لیے ایک حجت۔ میں جانتا ہوں میں نے زیادہ اس کو حدیث کو کھینچا، لیکن میں مطالب نکالنا چاہتا تھا جو میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی حدیث میں پیش کروں گا۔ حضرات اب سوچیں، میں صرف ایک، میں نے کہا علم جناب سیدہ کے اشارہ کروں۔ حضرات ابھی میں نے ایک انسائکلوپیڈیا لیا ہے جس کی 25 جلدیں ہیں اور اس کا نام ہے الموسوعۃ الکبریٰ عن فاطمہ الزہراء۔ بہت بڑے عالم دین ہے، انہوں نے جمع کیا ہے، صرف اور صرف بی بی پہ 25 جلدیں لکھی ہیں۔ کئی ہیں میرے پاس انسائکلوپیڈیا جو 10 جلدیں 7 جلدیں، ابھی 25 جلدیں صرف بی بی پہ۔ نہیں حضرات ایسے نہیں، 18 یعنی 19 برس پوری نہیں تھی سن مبارک بی بی کا جب دنیا سے گئی ہیں، 19 برس سے کم تھیں، 18 برس اور چند مہینوں میں بی بی نے کیا کنٹریبیوشن کیا ہے کہ 25 جلدیں۔ اب سوچیں یہ ہے بی بی جو 12 پہ حجت ہے، جس نے لکھا ہے نا، جنہوں نے انسائکلوپیڈیا لکھا انصاری، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو لکھنے کے بعد، یہ انسائکلوپیڈیا لکھنے کے بعد یہ سمجھا ہوں کہ میں بی بی کو نہیں سمجھا۔ وہ کہتے ہیں اب میں یہ سمجھا ہوں کہ میں بی بی کو نہیں سمجھا، کیونکہ جو میں سمجھا تھا میں نے لکھ دیا، اور بہت سا ایسا کچھ ہے جو میں لکھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے وہ سیرت لکھی ہے جو اس دنیا میں گزری ہے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، خلقت سے لے کے ولادت تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، خلقت سے لے کے ولادت تک ہمیں کچھ نہیں پتا۔ انہوں نے کہا جو بتا دیا معصوم نے وہ لکھ دیا میں نے، ولادت سے لے کے شہادت تک جو 18 سال اور چند مہینے تھے کہا وہ میں نے لکھا ہے۔ کہا یہ جو دنیا کے اندر زندگی ہے وہ میں نے لکھی ہے، جو اس سے پہلے کی زندگی ہے، جو بعد کی زندگی ہے وہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرات اگر توجہ کریں گے یہ علم ہے جناب سیدہ۔ ایک جملہ پیش کروں گا، بی بی نے 2 علوم سے متعلق، جب پیغمبر کے بعد بی بی پہ جناب جبرائیل نازل ہوتے، وحی نازل ہوتی تھی، گھبرا تو نہیں رہے، وحی نازل ہوتی تھی، بی بی کہتی تھی یا ابا الحسن اب میں لکھنے سے قاصر ہوں، کچھ زخم اتنے تھے، آگے جا کے پیش کروں گا مصائب میں۔ کہا آپ لکھیں میں بتاتی ہوں کہ کیا نازل ہوا ہے۔ حضرات امیر المومنین لکھتے تھے، 2 کتابیں جمع کی، صحیفہ فاطمی جسے کہا جاتا ہے، جفر و جامعہ۔ مولا کو یہ 2 کتابیں اتنی عزیز تھیں کہ ہمیشہ ذوالفقار کی نیام کے ساتھ رکھتے تھے۔ وہ جو باب مدینۃ العلم ہے امام، اگر ساتھ چلیں گے تو پیش کروں گا مطالب، وہ امام اتنے عزیز سے مولا کو یہ 2 کتابیں۔ چھٹے امام سے کہا
کہا مولا ایک مسئلہ کئی دن سے مجھے پریشان کر رہا، حل نہیں ہو رہا۔ مولا نے کہا رک جا ابھی بتاتا ہوں۔ اللہ توجہ کیجیے گا میرے ساتھ، بہت توجہ چاہوں گا۔ مولا فوراً گئے، وہ 2 کتابیں کھولیں، کہا اس میں یہ لکھا ہے میری دادی نے۔ ایک مسئلہ حل ہوا، دوسرا کھڑا ہو گیا۔ کہا مولا آپ کو کتاب میں دیکھنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے میرے ساتھ۔ کہا مولا آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے؟ کہا دیکھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تجھے سمجھانے کی ضرورت تھی۔ مجھے سمجھانے کی ضرورت تھی کہ میری دادی نے جو علم دیا ہے قیامت تک آنے والے سارے حالات پہ محیط یہ 2 کتابیں ہیں۔ بہت بڑی بات ہے کہ میں اور کوئی اور کہیں تو چھٹے امام کہتے ہیں قیامت تک آنے والے تمام احوال و حالات پہ محیط 2 کتابیں میری دادی کی ہیں۔ کہا ہمارے اجداد نے اسے سنبھال کے رکھا، تجھے سمجھانے کے لیے آیا تھا کہ دیکھ میری دادی تمام چیزوں کو پیش کر گئے۔ حضرات سنیں گے، میں ایک پیش کرنا چاہتا ہوں جو چھٹے امام نے ایک حدیث پیش کی ہے، سنیں گے حضرات؟ سب ہے نا میرے ساتھ؟ اونچی آواز سے صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب پوچھا مولا یہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ حدیث سنی بھی ہوگی، مجھے صرف چند مطالب پیش کرنے حضرات، شاید حدیث نہ سنی، جس نے نہیں سنی میرا ہدیہ آپ کے لیے۔ تفسیر نور الثقلین میں ہے، بہت سی اور کتابوں میں ہے، میں جو نقل کر رہا ہوں بہت بڑے آیت اللہ وحید خراسانی کتاب میں نے انگلش میں ترجمہ کی ہے، اب انشاءاللہ چھپ رہی ہے، چھپنے کے لیے بھیج دی ہے، ان کی کتاب سے وہاں سے پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے پوری ایک فہرست دی ہے حوالوں کی، کہ اپنے خصوصی شیعوں میں، عمومی نہیں، اگر حضرات میرے ساتھ ہوں، مولا جب پڑھاتے تھے نا 4000 ہوتے تھے سننے والے، ان سب میں نہیں پیش کی مولا نے۔ مولا نے چند خصوصی شیعوں میں حدیث کو پیش کیا تھا، میں یہاں بالعموم پیش کر رہا ہوں۔ سننا چاہیں گے حضرات؟ اب سوچیں کہ میں کتنی وہاں سے جو کوشش کر کے زحمت کر کے نکال کے لایا ہوں، سب کو تو ہدیہ دے رہا ہوں مولا کا فرمان۔ کہا مولا یہ کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کیا ہے؟ امام نے کہا کہ تو نے نہیں دیکھا ماہ رمضان کی 3 راتوں میں چھپی ہے، 19ویں ہو سکتی ہے، 21ویں یا 23ویں۔ کہا مولا آپ کو نہیں پتا؟ امام نے کہا مجھے پتا ہے، رات 1 ہے۔ کہا مولا بتاتے کیوں نہیں؟ کہا پھر تاکہ تو 3 راتوں کی عبادت سے محروم نہ رہے۔ کہا جب تو عبادت کرے گا نا تجھے 3 راتوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ کہا کہ مولا کیا ہے لیلۃ القدر؟ امام نے کہا ظاہری لحاظ سے ان 3 راتوں میں سے ایک رات کا نام ہے لیلۃ القدر۔ 3 راتوں میں سے ایک رات 3 جگہ پہ چھپی ہوئی ہے۔ مولا نے کہا کہ ومن عرف جدتی حق معرفتہ، جس نے میری دادی کی کما حق ہو معرفت حاصل کر لی، جس نے میری دادی کو جیسا پہچاننے کا حق ہے پہچان لیا، فقد ادرک لیلۃ القدر، تو اس نے لیلۃ القدر تک مقام پا لیا۔ جس نے حضرات اب میں موڈ میں آیا ہوں پڑھنے کے، پڑھوں گا میں اب، اگر سنیں آپ، مولا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں جس نے لیلۃ القدر کو حقیقتاً، میری دادی کو جس نے حقیقتاً پہچان لیا، اس نے لیلۃ القدر کو حاصل کر لیا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ دیکھ لیلۃ القدر 3 راتوں میں چھپی ہے، میری دادی کی شہادت کی تاریخ نہیں حضرات، یا پیغمبر کے 75 دن بعد
یا 95 دن بعد یا 6 مہینے بعد؟ کہا ان کی تاریخ بھی شہادت کی. پھر کہا قبر بھی 3 جگہ چھپی ہے. کہا یا جنت البقیع یا مولا کے گھر میں یا مسجد پیغمبر میں. کیونکہ پیغمبر نے خود کہا تھا نا بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر اور ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. کسی نے کہا یہ باغ قبر جناب زہرا ہے. بہرحال میں نے کہا مصاحب کی طرف آؤں گا پھر تفصیلی پیش کروں گا حضرات. اب سوچیں مولانا نے کہا جس طرح سے یہ 3 کی حقیقت نہیں پتا میری دادی کی حقیقت. کہا لیلۃ القدر 1 رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 راتوں سے نہیں، 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1 رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. کہا میری دادی جس طرح سے یہ 1 رات ساری راتوں سے افضل، میری دادی ساری بیویوں سے افضل، کائنات حتیٰ جناب مریم و جناب خدیجہ جناب سارہ جناب ہاجرہ جناب آسیہ سب سے افضل. تو کہا کہ ایک بات کو یاد رکھ. کہا کہ حضرت حسن زادہ عملی کا جملہ ہے. کہا کیونکہ شب قدر کی فضیلت یہ ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت یہ ہے کہ اس 1 رات میں قرآن صامت نازل ہوا ہے. توجہ کیجئے گا، لیلۃ القدر وہ رات ہے جس 1 رات میں قرآن صامت خاموش قرآن نازل ہوا ہے. جناب زہرا وہ بی بی ہے جس کے آغوش میں 11 قرآن ناطق نازل ہوئے ہیں. شب قدر لیلۃ القدر اس رات کا نام ہے جہاں 1 قرآن صامت نازل ہوا ہے. 1 قرآن صامت نازل ہو تو لیلۃ القدر ساری راتوں پہ ناز کرے. ہر رات سے کہ تیرا کیا مقام ہے، میں وہ ہوں جس پہ قرآن، جس رات میں قرآن نازل ہوا. کہا کہ یہ وہ بی بی ہے جس کی آغوش میں 11 قرآن ناطق نازل ہوئے ہیں. یہ وہ بی بی ہے 11 حضرات. یہ ہے جناب سیدہ کا مقام. اب میں پیش کرنا چاہتا ہوں، میں نے جس حدیث کا انتخاب کیا ہے یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، شیعہ سنت سب کتابوں میں ہے. حتیٰ امام فخر الدین رازی جنہیں کہا جاتا ہے امام المشککین، شک ڈالنے والوں کا، یہ ہم نے نہیں نام دیا، انہی کے ہاں کہا جاتا ہے. آپ سوچیں کتنا شک ڈالا ہوگا کہ انہوں نے نام ہی امام مشککین ڈال دیا. ہمارے امام کو کہا جاتا ہے جو شک دور کرے، جو ہدایت کے لیے آئے، جو یقین عطا کرے، وہ امام المشککین فخر الدین رازی. اور دوسرے انہوں نے بھی اس کو قبول کیا، اس حدیث کو جو میں نے پیش کیا آپ کے سامنے، جس نے ہر آیت سوائے آیہ مباہلہ کے، ایک آیہ مباہلہ ہے جس کا اہل بیت کی شان میں انہوں نے کہا کہ یہ صرف پنجتن کے لیے ہے، باقی ہر آیت میں انہوں نے گنجائش نکالی ہے. ہر حدیث کے آخر میں لکھا ہاں کہا تھا، پھر آگے گنجائش. یہ امام المشککین، یعنی ہر جگہ پہ شک ڈالا ہے. ان کی تفسیر پڑھنے کے بعد انسان شک کا شکار ہو جاتا ہے، اس لیے امام المشککین. دوسرے ہیں شمس الدین ذہبی، اہل سنت کے بہت بڑا عالم دین، شمس الدین ذہبی، زال ہے 2 چشمی ہے بے، یہ ذہبی. اور ان کا لقب ہے رأس المنتقدین، تنقید کرنے والوں کا سردار. یہ بھی ہمارے یہاں نہیں، خدا کا واقعہ کسی شیعہ عالم دین نے نہیں یہ لقب دیا، یہ انہوں نے دیا. کوئی حدیث جو اہل بیت کی، کیونکہ علم رجال کا اور درایا کا ماہر ہے، درایا رجال کا ماہر ہے، یعنی جو حدیث سے متعلق علوم ہے، کوئی حدیث جو اہل بیت کی شان میں آئی ہو، حتیٰ یہاں تک کہ جوانان جنت کے سردار نے کہا کہاں تھا
کچھ بوڑھوں کے لیے کچھ اور بھی کہا تھا. یعنی کچھ اس نے نہیں چھوڑا, کوئی حدیث نہیں چھوڑی جہاں گنجائش نہ نکالی ہو. ایک حدیث ہے, وہ کہتا ہے مجھے اس پہ کوئی انکار نہیں, حدیث کی سند میں کوئی سقم نہیں, کوئی ضعف نہیں. پیغمبر اسلام نے بے بانگ دہل کہا تھا کہ خدا فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ بے شک خدا فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا اور ان کے غضبناک ہونے سے, ان کے غضبناک ہونے, فاطمہ سلام اللہ علیہ کے غضبناک ہونے سے خدا غضبناک ہوتا ہے. حضرت بھائیوں کا پورا فلسفہ, بھائی تو سمجھتے ہیں نا آپ, بھائیوں کا پورا فلسفہ ایک مفہوم پہ ہے. وہ کیا؟ صحابہ کلہم عدول, صحابہ سب کے سب عادل ہیں. یعنی کیا مطلب؟ رضی اللہ عنہم ہیں, سارے کے سارے صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں. باقی سب کو راضی کرنا ہے, ان سے اللہ راضی ہے. حضرات ابھی یہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی جس کو سارے کے سارے شیعہ سنی نے قبول کیا. حضرات توجہ کیجئے گا, خدا فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی اور ناراض ہونے سے ناراض ہوتا ہے. اب اگر جاننا چاہتے ہو کہ صحابہ میں کون ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور کون ہے مغضوب علیہم, کس سے خدا راضی ہے کس سے خدا ناراض ہے, بس پھر ایک بی بی کو دیکھ لو. بہت بڑے مرجع کا جملہ پیش کرنے, نائب امام کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اے فخر راضی, اے شمس الدین ذہبی, تم دونوں نے لکھنے سے پہلے سوچا کیا لکھا؟ پیش کرتا ہوں. پورا مجمع میرے ساتھ توجہ رکھے گا آپ, مطلب پیش کروں گا انشاءاللہ کسی سے نہیں سنا ہوگا, ہدیہ ہوگا, بی بی راضی ہو ہم سب سے, بی بی کی رضایت ہو تو خدا راضی. سنیں گے اب جملہ سنیں گے, بس سب کی توجہ میرے ساتھ ہو. وہ کہتے ہیں شمس الدین ذہبی, لکھنے سے پہلے سوچا کیا لکھا تو نے؟ او فخر راضی, ذرا آ قبر سے, کتاب اٹھا جہاں تو نے لکھا تھا, لے کے جا پیغمبر کے پاس, ذرا کہ یا رسول خدا لکھ تو دیا, سمجھائیں آپ لکھا کیا ہے, میں نے پڑھا کیا, پیغمبر نے فرمایا کیا؟ کہا سارے انسان. صحابہ کون ہیں؟ صحابہ وہ کہ جو خدا کو راضی کرنے کی کوشش کریں. توجہ توجہ, صحابہ وہ جو خدا کو راضی کرنے کی کوشش کریں. کچھ ایسا کر لو کہ خدا راضی ہو جائے, کچھ ایسا کرو کہ خدا ناراض نہ ہو. صحابہ سے ایک درجہ بڑا انبیاء کا, میں کہہ رہا ہوں ایک درجہ, توجہ توجہ حضرات, میں کہہ رہا ہوں ایک درجہ. بھائی کتنا, ایک درجے میں کتنا فاصلہ, وہ خاک ہے وہ نور ہے. صحابہ وہ جو خدا کو راضی کرنے کی کوشش کریں, انبیاء وہ جو راضی بے رضا اللہ, انبیاء وہ جو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں. وہ دیکھیں خدا کس میں راضی, وہ یہ دیکھیں خدا جس پہ راضی اس پہ ہم راضی نہیں. لیکن پیغمبر کہہ رہے ہیں نہ صحابہ کا نہ انبیاء کا, زہرا کا مقام یہ ہے نہ یہ خدا کو راضی کرے
نہ خدا کی رضا میں راضی ہو، خدا اس کی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ ایک دفعہ تمام مومنین کھڑے ہو کر بلند آواز سے صلوات پڑھیے. میں نے کہا تھا نا کہ ایسا ہدیہ دوں گا جو پہلے نہیں کسی نے دیا ہو، ایک ایسا گوہر بار. حضرات صحابہ وہ جو دیکھتے رہیں اللہ راضی شاید ہو جائے. ہم بھی کہتے رہتے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو، آگے اللہ نہ ہو تو ہمارا کیا قصور. رضی اللہ عنہم، صحابہ وہ جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. انبیاء وہ جو کہیں پروردگارہ جس پہ تو راضی، تو بیماری پہ راضی میں بیماری پہ راضی، تو صحت پہ راضی میں صحت پہ راضی، تو اولاد دینے پہ راضی میں اولاد پہ راضی، تو اولاد نہ دینے پہ راضی میں اولاد کے نہ ہونے پہ راضی، تو اولاد دے کے چھیننے پہ راضی. انبیاء کہیں پروردگارہ جس پہ تو راضی اس پہ ہم راضی. یہاں پہ وہ نائب امام کہتے ہیں اے فخر راضی ذرا آ، اے شمس الدین ذہبی اگر کہیں سے فرصت ملے تو آ کے دیکھ تو نے کیا لکھا، پیغمبر نے کیا فرمایا. اگر زہرا راضی تو خدا راضی. اب زہرا ایک پور کے برابر مشیت الہی کے خلاف نہیں جائے گی. مفہوم یہ ہے کہ اگر خدا ہر اس چیز پہ راضی ہو جس پہ بطول راضی ہو تو پھر ایک پور برابر، ذرہ برابر ارادے نہیں، تھوڑی سی اور دقت کریں گے. ایک اور نیا مطلب پیش کروں، یہ نہیں کہ ارادہ الہی کے خلاف نہیں جائیں گی بی بی، مشیت کے خلاف نہیں جائیں گے. مشیت میں ارادے میں بھی فرق ہے. ارادہ کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. سورہ یاسین کی آخری سے ایک پہلی آیت ہے کہ بے شک کہ اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ارادہ کرتا ہے. ارادے کا یہ مقام ہے، مشیت کا نہیں. مشیت کا مقام اس سے بالا تر. ارادہ الہی یہ ہے کہ جب وہ کہتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ ہو جا تو وہ کہتا ہے کن. معصوم سے پوچھا مولا، یعنی خدا واقعا بس کہتا ہے کہ چیز ہو جا اور ہو جاتی ہے؟ کہا نہیں، یہ بھی تمہارے سمجھانے کے لیے کہا ہے. یہ بھی تمہارے سے کہ کون فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا، نہ وہ تو ارادہ کرتا ہے. وہ ارادہ کرتا اور چیز ہو جاتی ہے، بس اتنا بھی فاصلہ نہیں آتا کہ کہے کن. یہ ہے ارادہ. اور مشیت
مشیت یہ ہے کہ جو خدا نے پہلے سے فیصلہ کر رکھا ہو. ہم نہیں کہتے ان اراد اللہ، اگر اللہ کا ارادہ ہوگا، کہتے ان شاء اللہ، اگر اللہ کی مشیت ہوگی. ارادہ الہی کیا؟ خدا نے ارادہ کیا، بدل بھی سکتا ہے. قرآن کی آیت ہے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ. حضرات تھوڑی سی توحید کی بحث آگے پیش کر دوں. یہودی کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، غلت ایدیم، ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. سورہ مائدہ کی آیت ہے. چھٹے امام کے پاس ایک آدمی کہا مولا یہودیوں سے ہم نے بڑا پوچھا کہ تم کہتے ہو اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے. ایسے ایسے لوگ تھے. انہوں نے کہا شاید اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہوگا، بندھا ہوا ہوگا کچھ ہاتھ، وہ ہاتھ پاؤں ہوں گے جیسے دوسروں نے کہہ دیا تھا. مولا بڑا پوچھا یہودیوں سے، وہ تو نہیں کہتے کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ ہاتھ نہیں جو تیرا اور میرا ہاتھ ہے. یہ یعنی ارادے سے، یعنی ہاتھ سے مراد ارادہ الہی تھا، تقدیر تھی، قسمت تھی. وہ کہتے تھے اللہ نے لکھ دیا، اب جو لکھ دیا تو تبدیل نہیں کر سکتا، اب وہ ہوگا. خدا نے کہا ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، جب لکھا میں نے ہے تو بدل کیوں نہیں سکتا؟ جب لکھا میں نے تو مٹا دوں گا، محو ہو جائے گا. اب سمجھ میں آتا ہے دعائے امام کا فلسفہ. نہیں سمجھ میں آیا پھر بھی بہت سے لوگ نہ ہو. حضرات دعائے امام کا فلسفہ یہ ہے نہ ہو اور خدا کہے کیونکہ اس نے کہہ دیا. یہ تھا ارادہ، مشیت اس سے بالا تر، جہاں خدا پہلے سے فیصلہ رکھے. نہیں جا سکتا. اب میں نے کہا باریکیوں میں نہیں جا سکتا. حضرات میں اب آیا ہوں وہاں پہ جہاں سے آگے بات کو بڑھانا تھا. سنیں گے تو بڑھاؤں گا بات کو. جانتے مسائل میں طولانی پڑھتا ہوں. پچھلی مرتبہ تو مجھے برادران نے روک دیا تھا کہ میں نہ پڑھوں، نہیں آپ لوگ برداشت کر پائے تھے. اب تھوڑا مسائل پڑھوں گا آج تو انشاءاللہ سنیں گے. انشاءاللہ بی بی کے مسائل کو پیش کروں گا. حضرات بی بی کا مقام بہت زیادہ ہے، جتنا پیش کیا اس سے بہت بالا تر ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں مستورات میں 3 نقائص ہیں، 3 خصائص ہیں. 3 نقائص ہیں، 3 خصائص. کا نقص کیا؟ پہلا نقص ہے عبادت ناقص ہے، گواہی ناقص ہے، عادی ہے، میراث عادی ہے، ناقص ہے. کہا یہ 3 نقائص سب بیویوں میں ہوں گے، میری بیٹی میں نہیں. سب میں. کہا کیوں؟ کہا عبادت اس لیے نہیں کیونکہ میری بیٹی ہے بطول عذرا. بطول اسے کہتے ہیں جس کا ولادت سے شہادت تک ایک لمحہ عبادت سے خالی نہ ہو. بطول. دوسرے گواہی ناقص نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی اس کے مقابلے میں گواہی دے اس کی گواہی رد، میری بیٹی گواہی قبول. کا میراث. چھٹے امام کہتے ہیں بی بی کے 3 بھائی ہوئے، تینوں بچپن میں چلے گئے. 2 سال کے تھے. پہلے جناب قاسم، پھر جناب عبداللہ، یہ دونوں جناب خدیجہ سے. بعد میں جناب ماریہ سے ایک بیٹا پیغمبر کو ہوا، بی بی کا بھائی جناب ابراہیم، وہ بھی 2 برس کے تھے. کہا خدا نے 3 بھائی دیے، 3 بھائی دیے، تینوں کو اٹھا لیا تاکہ بی بی کا میراث میں بھی کوئی شریک نہ ہو. اب سوچے مقام کیا ہے، کوئی شریک نہ ہو بی بی کا کسی بھی حصے میں. حضرات سننے کے بعد تو آگے بڑھاؤں. یہ ایک کا یہ 3 نقائص کا میری بیٹی میں پیغمبر کہتے ہیں نہیں. 3 خصائص عورتوں میں ہیں، مردوں میں نہیں. بیوی کو شوہر کا نصف ایمان، بیٹے کو نعمت کہا، بیٹی کو رحمت کہا گیا، اور کہا کہ ماں کے قدموں تلے جنت. حضرات بہت جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں، سن رہے ہیں نا حضرات؟ بڑھاؤں بات تو آگے روک دو یہیں پہ. کہا یہ 3 خصائص ہیں. کہا کہ اب آ کے دیکھو. کہا کہ پیغمبر اسلام کو خدا نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے نہیں بھیجا بس کائنات کے لیے رحمت بنا کے. پیغمبر رحمت للعالمین. رحمت للعالمین کی رحمت کا نام رحمت للعالمین کی رحمت کا نام فاطمہ. پھر فرماتے ہیں کہا کہ برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ
جنگ خندق والے دن کہا, غزوہ خندق والے دن کہا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. علی بن ابی طالب میں کل ایمان, کل ایمان کا نصف ایمان فاطمہ الزہرا. حضرات میں نے کہا نا بی بی کا مقام ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا. پیغمبر نے کہا الجنت تحت اقدام الامہات, جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, جوانان جنت کے سردار ہیں. کہا کہ یہ سب جوانوں کے سردار, ان کی جنت فاطمہ کے قدموں تلے. حضرت بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, حضرت یہ ہے بی بی کا مقام جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا. حضرت قرآن کی بے شمار آیات ہیں جو بی بی کی فضیلت میں ہیں. صرف ایک سورہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے, سورہ حل اتا, پورا سورہ بی بی کی شان میں نازل ہوا ہے. ایک سورہ بی بی کی شان میں نازل ہوا پورا سورہ. اس سورے میں جنت میں اور قرآن کی آیات میں دیکھ لیں, کہا گیا کہ سونے اور چاندی کے, سونے کہتے ہیں ذہب, چاندی کہتے ہیں فضہ, سونے اور چاندی کے برتن جواہرات جنت والوں کو دیے جائیں گے. سورہ حل اتا ہے جنت والوں کے لیے. اس پورے سورے میں 3 مرتبہ لفظ فضہ تو آیا ہے, نہیں ہے میرے ساتھ, چاندی کا لفظ آیا ہے, سونے کا لفظ نہیں آیا. چھوٹے امام سے پوچھا مولا کیا بات ہے, سب جگہ کہا سونا چاندی ہر جگہ پہ. یہ سورہ حل اتا میں کہا کہ کیونکہ بی بی کی کنیز کا نام فضہ تھا, جس کی کنیز کے احترام میں سورہ میں لفظ سونا نہ آئے, کیونکہ روٹیاں دینے میں فضہ ابھی شریک تھیں. بی بی فضہ شریک, اس لیے کہا کہ نہیں اب یہاں فضہ تو لفظ آئے گا. حضرات اگر ہوں, یہ 3 سورہ آگے پیچھے ہیں, بہت نزدیک ہے. سورہ مزمل, مدثر, سورہ حل اتا, یہ 3 سورہ ساتھ ساتھ اور تینوں اہل بیت کی شان میں ہیں. سورہ مدثر بھائی بہت زیادہ پڑھتے ہیں. اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام. وہ کالی کملی جو پیغمبر لے لیں. اور یا ایھا المزمل, جو کالی چادر ہو. مدثر میں اکیلے ہو اور مزمل میں کچھ اور ساتھ ہو. حضرت آئیں, میں نے ایک اشارہ کرنا اور آگے بڑھ جاؤں گا. حضرات یہیں پہ زحمت کو تمام کر دوں گا. میں جو مضمون لے کے آیا تھا میں نے پیش نہیں کیا, بی بی کا مناظرہ میں نے پیش نہیں کیا. حضرات صرف ایک جملہ سنیں گے. یا ایھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اے کالی کسا لینے والے, اے کالی چادر لینے والے, ایسی چادر جس میں 4 اور ہیں مل کے 5 ہو جاتے ہیں. قم اللیل الا قلیلا, رات کو کھڑے ہوا کیجئے الا قلیلا, لیکن کچھ حصہ سونے میں گزار دیں, آرام میں. نصفہ او انقص منہ قلیلا, یا آدھی رات سے بھی کم عبادت کیا کیجئے. نہیں حضرات, حضرت ایک نقطے کی طرف اشارہ. حضرت موسیٰ چھوٹے نبی ہیں, حضرت موسیٰ چھوٹے نبی, انہیں خداوند متعال حکم دیتا ہے اے موسیٰ عبادت کو بڑھا دے. کہ پروردگارہ آدھی رات سے زیادہ عبادت کرتا ہوں. کہ اور کیا کر. یہ ہے خاتم النبیین, بڑے نبی ہیں. پوری رات معصوم فرماتے ہیں پیغمبر اسلام کہتے تھے, رات میں کھڑے ہوتے تھے, کہتے ہیں ہذہ اللیلۃ الرکوع, آج کی رات رکوع کی رات ہے, پوری رات رکوع میں رہتے تھے. پھر کہتے تھے ہذہ اللیلۃ السجود, آج کی رات سجدے کی رات ہے, پوری رات سجدے میں رہتے تھے. پھر کہتے تھے ہذہ اللیلۃ القیام, پروردگارہ آج کی رات قیام کی رات ہے, پوری رات قیام میں کھڑے رہتے تھے. تو کہا خداوند متعال نے کہا ہے میرے پیارے نبی, یا ایھا المزمل قم اللیل, ہاں کیا نہیں میرے حبیب کم کر دیجئے. کہ پروردگارہ مکے میں تو نے نہیں کہا, سورہ مدثر مکے کا سورہ, سورہ مزمل مدینے کا سورہ. پروردگارہ مدینے کی ابتدائی زندگی گزر گئے, تو نے نہیں کہا. ازواج تھی, صحابہ تھے, تو نے نہیں کہا. کہا نہیں اب ایک ایسی بیٹی ہے جو باپ کو دیکھتی ہے. کہا بابا آج کون سی رات ہے؟ کہا بیٹی آج رکوع میں رہوں گا. بیٹی پوری رات باپ کے پیچھے کھڑی رہے. بچے تو چھوٹے چھوٹے ساتھ تھے, ایک 3 برس کا تھا, ایک 2 برس کا تھا. کہا مادر گرامی کیا بات ہے, قیام میں کیوں ہیں, رکوع میں کیوں ہیں؟ کہا حسن حسین نہیں دیکھتے میرے بابا,
میرا باپ بوڑھا ہو گیا، عبادت کو نہیں چھوڑتا، آج میں باپ کے ساتھ قیام میں رہوں گی۔ دونوں بچے کہتے ہیں ماں ہم بھی تیرے ساتھ قیام میں رہیں گے۔ جناب جبرائیل کو حکم ہوا، جبرائیل جا زمین پہ جا کے کہتے ہیں میرے حبیب اب تک آپ اکیلے کھڑے ہوتے تھے، مجھے قبول تھا، اب زہرا اور حسنین جب کھڑے ہوتے ہیں پاؤں پہ ورم آ جاتی ہے۔ اور ہاتھ جوڑ کے ہاتھ جوڑ کے مجھے سادات غیر سادات معاف کریں گے، میں جانتا ہوں بیوی کے مصائب آپ برداشت نہیں کرتے، سنیں گے۔ وہ خدا معاف کریں گے، سنیں گے جملہ سنیں گے پھر روئیے گا۔ وہ خدا جو محراب عبادت میں بی بی سیدہ کا کھڑا ہونا برداشت نہ کرے، اس خدا نے میری طرف مجھے معاف کریں گے، میری طرف دیکھیے گا، میری طرف دیکھیے گا، سارے میری طرف دیکھیں گے، ہاتھ جوڑ کے مجھے معاف کریں گے۔ وہ خدا بی بی زہرا کا جناب محسن کی شہادت کے بعد دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے 3.5 گھنٹے دربار میں کھڑا ہونا، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو۔ سن کے میں مصائب پڑھوں گا آج، مجھے معاف کریں، میں نے کہا نا میں مصائب پڑھوں گا آج، اگر کوئی بے ہوش ہو گیا مجھے معاف کرے گا۔ سنیں گے، مجھ سے خود پڑھا نہیں جاتا، میں خود کئی مرتبہ گر چکا ہوں بیوی کے مسائل پہ۔ سنیں گے، ہاتھ جوڑ کے میری طرف دیکھیں گے، روئیں لیکن سن کے۔ آج جب پرسہ دیں گے نا، کسے دیں گے پرسہ؟ آج صاحب الزمان کو۔ اس بات کا پرسہ دیں گے، کہیں گے مولا آپ کو بڑے بڑے علماء سے سنا ہے 2 باتوں کا بڑا صدمہ ہے، مولا کو 2 باتوں کا بڑا صدمہ ہے، ایک اپنی دادی کے دربار میں جانے کا، ایک اپنی دادی کے دربار میں جانے کا، دوسرے اپنی پھپھی کے بازار میں جانے کا۔ میں پڑھوں گا، معاف کریں گے۔ آج صرف سادات کی نہیں، سارے شیعوں کی ماں دنیا سے جا رہی ہے۔ کیوں؟ پیغمبر نے کہا علی اور میں امت کے باپ ہیں، زہرا امت کی ماں ہے، اگر یہ شفاعت کر دے گی، وہ جو قرآن میں آیا نا کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، کہا وہ علی و بطول ہیں، جس نے ان کی بد دعا لی وہ جہنمی، جس نے ان کی دعا لی وہ جنتی۔ بس بھئی امام زمانہ سے کہنا مولا ہمیں بی بی کی دعا میں شامل۔ پڑھوں گا مسائل، دیکھیں گے میری طرف دیکھیں گے۔ مولا کو آج جب پرسہ دیں گے نا، کیا کہیں گے؟ کہیں گے مولا اس ماں کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ سن کے بس بھئی، میں نہیں پڑھ سکتا، زیادہ نہیں پڑھ سکوں گا۔ کس ماں کا پرسہ دینے آئے؟ مولا جس کا ایک ہاتھ ہمیشہ پہلو پہ رہتا ہے، ایک ہاتھ پہلو پہ رہتا ہے۔ حضرات ایک جملہ پیش کروں، سادات غیر سادات مجھے معاف کریں، میری بات سن لیں، سنیں گے پھر روئیں گے۔ وہ کہتے ہیں بی بی کا ایک پہلو دیوار اور دروازے کے درمیان میں، دوسرا بازو تازیانے سے۔ نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھ، میری طرف دیکھیے گا، میری طرف، میں تمام کر دیا بس بھائی، ایک جملہ میں بس، سادات غیر سادات مجھے معاف، میری طرف دیکھنا۔ وہ کہتے ہیں بی بی اس واقعے کے بعد کروٹ نہیں لیتی تھی، بائیں طرف کی پسلیاں، دائیں بازو پہ نشان،
آرام سے مصائب پڑھوں گا آج میں نے کہا نا میں قسم کھا کے مصائب پڑھوں گا. سنیں گے مصائب؟ مولا کو کیا واسطہ دیں گے, کیا کہیں گے؟ حضرات میری طرف دیکھیے گا. آج جب امام زمانہ کو پرسہ دیں گے, کہیں گے مولا جس بی بی کے صدقے میں پوری دنیا میں چراغ جل رہے ہیں, اس بی بی کی قبر پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے, قبر کو مسمار کر دیا. سنیں گے سنیں, آج نجف میں جائیں چراغ جل رہے ہیں. یہ کربلا دیکھو, کربلا میں چراغ ہیں, مشہد میں کاظمین میں چراغ ہیں. چراغ نہیں ہے تو جنت البقیع میں نہیں ہے. آج میرا مولا امام زمانہ اپنی دادی کی ٹوٹی قبر کے سامنے کھڑا ہوگا, کہے گا او بی بی ماں مجھے خدا سے اجازت دلا, میں تیری قبر کا بدلہ لوں, میں تیری ٹوٹی پسلیوں کا بدلہ لوں. سنیں گے ہاتھ جوڑ کے سنیں گے. آج پرسہ دیجئے گا مولا کس کا, میں نے ابھی تک جملہ نہیں کہا. ایک بہت بڑے مرجع نے بڑی عبادت کی, کہ پروردگارہ مجھے جناب سیدہ کی قبر کا نشان دکھا دے. کہتے ہیں بی بی نے خواب میں آ کے کہا مرشی نجفی آج کے بعد سے یہ دعا نہ مانگ. کہا کیوں بی بی, میں سید ہوں, طاقت نہیں آپ کو دیکھ سکوں, قدموں کو دیکھ رہا. کہا مرشی میری قبر کا نشان میرا بیٹا مہدی بتائے گا, جس دن بتائے گا اسی دن بدلہ لے گا. میری طرف دیکھنا ہاتھ جوڑ کے. ایک جملہ میں تمام کر دوں گا, اگر برداشت نہ کیا میں چھوڑ دوں گا یہاں. ہاتھ جوڑ, ایک جملہ. جب بی بی نے تحریر پیش کی نا, ہماری بانس کتابوں میں آیا, حضرت سن کے روئیں. بی بی نے کہا میرے بابا نے تحریر لکھی تھی, تحریر پیش کی, پہلے نے تحریر لی, کہا تحریر تو ہے, دوسرے نے کہا مجھے دے, اس نے تحریر کو پھاڑا. جب تحریر کو پھاڑا بی بی سے برداشت نہیں ہوا, ایک جملہ کہا, جس بی بی کے گھر میں علی جیسا شیر, حسنین جیسے بیٹے, خدا کی قسم نہیں یاد کیا. کیا کہا؟ کہ آج تم نے میرا حق غصب کر لیا, یاد رکھنا میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا. مولا بی بی نے آپ کو یاد کیا. کتنا صدمہ تھا بی بی کو, کتنا صدمہ تھا. سنیں گے نہیں پڑھتا, تمام کیا میں نے, تمام کر دیا, بس بھی آپ سے برداشت نہیں ہو رہا. آئیں بی بی گھر واپس, میری طرف دیکھیں میں نے تمام کر دیا, بس بی بی گھر آ گئی. جب گھر آئے, خدا کی قسم فخر الدین رازی نے لکھا ہے, بطول کا یہ عالم تھا کہ جب چل رہی تھی تو اتنا برقع لمبا تھا کہ زمین پہ خط کھینچ رہا تھا. شیخ عباس قمی نے جواب لکھا بیت الاحزان میں, وہ کہتے ہیں نہیں فخر الدین رازی, برقعے کی وجہ سے نہیں, بی بی کے پاؤں زمین پہ شیخ عباس قمی کہتے ہیں برقع لمبا نہیں تھا, بی بی کے قدم نہیں اٹھ رہے تھے, بیویوں کے بازوؤں پہ کاندھے تھے, زمین پہ پاؤں خط کھینچ رہے تھے. آئیں گھر میں, میری طرف دیکھیے گا, آئیں. سب سے پہلے امام حسن مجتبیٰ 7 برس کا بیٹا, کہا اماں
حق مانگنے گئی تھی مل گیا؟ کہا بیٹا حسن کچھ نہ پوچھ. امام حسین نے کہا اماں نانا کے دربار میں گئی تھی, کیا علم پایا؟ کہا نانا نہیں تھا تیرا. اب بی بی دونوں بیٹوں سے نہیں بول رہی, ایک 5 برس کی بیٹی سامنے آئی. بی بی نے کہا مجھے بٹھا دو. بیٹھی, کہا بیٹی میرے پاس آ. سینے سے لگایا, کہا بیٹی میرے بابا نے کہا تھا تو بھی دربار جائے گی, لیکن بیٹی جو درباروں کا حال میں دیکھ کے آئی ہوں, مجھے بابا نے کہا تھا زہرا تو برقعے کے ساتھ جائے گی. تمام کر دیا. پانچ منٹ مجھے دیں گے, ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. سنیں گے, میں تمام کر دیا, میں نے تمام کر دیا. بس بھئی ایک جملہ سن لیں. امام حسن مجتبیٰ کسی بہت بڑے مولا کے چاہنے والے نے کہا ہے حسن مجتبیٰ آپ اپنے بھائی حسین سے زیادہ روتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ حضرات میری طرف دیکھیے گا. کہا اے حسن مجتبیٰ آپ زیادہ روتے ہیں, کیوں روتے ہیں؟ زیادہ کیوں روتے ہیں؟ کہا کیونکہ حسین نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا ہے. کہا کیا دیکھا ہے؟ سناؤں میں ایک روایت, یہ روایت اسے میں تمام کر دوں گا اگر برداشت کر سکے. بہت بڑے وائز نے, ذاکر نے دیکھا, بہت بڑے وائز ہیں ایران کے, وہ کہتے ہیں میں نے امام حسن مجتبیٰ خواب میں دیکھا. کہا مولا میں آپ کا مصاحب پڑھتا ہوں, آپ راضی ہیں؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا تم میرا سخت مصاحب نہیں پڑھتا. کہا مولا میں بتاتا ہوں کہ جب کوئی مرد پریشان ہو گھر میں آتا ہے, گھر سے سکون ملتا ہے. ایک امام تھا جس کی بیوی زہر دینے والی تھی. کہا نہیں یہ میرا سخت مصاحب نہیں. کہا مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں, ایک امام ہے جس کا کلیجہ جب زہر دیا گیا تو نکل آیا. کہا نہیں یہ میرا سخت مصاحب نہیں. کہا مولا یہ بتاتا ہوں, ایک جنازہ ہے جو گھر سے گیا پھر گھر واپس آ گیا, 70 تیر لگے تھے. کہا نہیں. کہا مولا آپ بتائیں کیا ہے؟ کہا اب جب میرے رونے والوں کے پاس جانا کہنا حسن مجتبیٰ کہتا ہے میرا سب سے سخت مصاحب یہ ہے, مدینہ شہر تھا, شہر کی ایک گلی تھی, گلی کے ایک دروازے پہ آگ لگی تھی, جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسن مجتبیٰ کی ماں فاطمہ زہرا کھڑی تھی. میری طرف دیکھنا, میری طرف. جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسن مجتبیٰ کی ماں کھڑی تھی. 7 برس کا حسن کھڑا دیکھ رہا تھا. جب جلتا ہوا دروازہ گرا میری ماں نے آواز دی, یا فضا الیکے, او فضا جلدی کر, میرا محسن شہید ہو گیا. میں نے تمام کر دیا. کائنات میں 3 ایسے آدمی ہیں, بس بھی آخری جملے سن لیں. رونا اپنے اپنے نصیب کا, جس کو آج بھی رونا نہ آئے وہ کہے اے صاحب زمان مجھے معاف کر دے. مولا آپ کی روایت کے الفاظ ہیں, اگر میرے آنسو خشک ہو گئے میں خون کے آنسو بہاؤں گا. مولا آئیں گے کیا؟ سنیں آخری جملہ. 3 افراد ہیں جو غسل جب دے رہے تھے نا, غسل چھوڑ کے رونے لگے. ایک تھے امام باقر, جب کمر پہ پانی ڈالنے کے لیے سید سجاد کو کروٹ دی, پانی زمین پہ رکھا, چیخیں مارنے لگے امام باقر. کہا ہائے میرا بابا, ابھی تک کمر پہ نشان تھے. تمام کیا میں نے, بابا تمام. آخری جملہ سن لیں, آخری جملہ. ایک علی ابن ابی طالب غسل دے رہے تھے, بی بی کی کیا وصیت تھی سنیں گے؟ ہاتھ جوڑ کے, ہاتھ جوڑ کے بس میں سن لیں آخری جملہ. میں جانتا ہوں برداشت نہیں ہو رہا آپ سے. بی بی کی وصیت تھی اے ابو الحسن مجھے رات کو غسل دینا.
مجھے رات کو کفن دینا، مجھے رات کو دفنانا، جنازہ رات میں پڑھنا، مدینے والوں کو نہ آنے دینا۔ سب علماء نے لکھا کیونکہ بی بی ناراض تھی اس لیے، لیکن شیخ عباس کو بھی بڑے بعض علماء نے لکھا ہے، سوگنا والے محمد نے بہت بڑے آیت الحسن، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بی بی ناراض تھیں لیکن بی بی نے رات کو کیوں کہا تھا غسل و کفن کے لیے؟ تاکہ رات کا وقت ہوگا، تاریکی ہوگی، جب علی غسل دیں گے تو انہیں بی بی کے زخم نظر نہیں آئیں گے۔ حضرات آخری جملہ سن لیں، ایک مرتبہ میری طرف دیکھیے گا، میں نے تمام کر دیا، مولا پانی ڈال رہے ہیں، ایک مرتبہ آواز دی، کہا زہرا تم جانتی ہو پورے بدن پہ پانی ڈالنا واجب ہے، اپنے ہاتھ کو ہٹاؤ۔ ایک مرتبہ ہاتھ ہٹا، علی نے ظرف آب زمین پہ رکھا، سر کو دیوار میں مارا، کہا ہائے زہرا، جناب فضا آئی، کہا علی کی مولا کیا بات ہے، کہا فضا زہرا نے چھپایا، زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ چلا جنازہ تمام کر دیا، بس میں پرسہ دے لو پرسہ، میں نے تمام کر دیا۔ مولا نے کہا فضا میرے بچوں سے کیا ماں سے ودا کریں، آئے حسن مجتبی، آئے زینب ام کلثوم، ودا کیا۔ کہا فضا میرا بیٹا حسین کہاں ہے؟ کہا مولا حسین کہتا اگر میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں، میں فخر عیسیٰ ہوں، جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔ شیخ عباس قمی نے بیت الاحزان میں لکھا، سب علماء نے لکھا، ایک مرتبہ کفن کے بند کھلنے لگے، دو ہاتھ باہر نکلے، آواز آئی او میرے مظلوم، میرے غریب، میرے پیاسے، ماں سے ناراض نہ ہونا۔ بچہ دوڑا، ماں سے لپٹا، جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا علی حسین کو زہرا سے جدا کرو۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ایک دعا کراؤں گا، ایک دعا بس، ایک دعا، جو مانگو گے ملے گا، ایک دعا، کیا کہوں گا دعا، جو مانگ، ایک واسطہ دوں گا، صرف ایک واسطہ، جو میرا وعدہ ہے آپ سے، کہیے گا پروردگارہ زہرا کے صدقے میں مانگنے آئے ہیں، بی بی کے صدقے میں مانگنے آئے ہیں، پروردگارہ جس کا کوئی واسطہ تو رد نہیں کرتا۔ بڑے بڑے علماء نے کہا امام زمانہ کو واسطہ دو تو کہنا مولا آپ کی دادی کے اس ہاتھ کا واسطہ۔ جتنے مومنین نے کہا جو بیمار ہے، پر کون سا واسطہ دینے، حضرات سنیں گے، جہاں مشکل کشا مشکل میں تھے، کیسے سنیں گے، بہت بڑا جملہ میں نے کہا ہے، اگر ابھی بھی کوئی نہ روئے بھی اس کا نصیب ہے۔ جنازے میں 11 لوگ تھے بس، حسنین چھوٹے تھے، باقی سب نامحرم تھے۔ قبر میں جنازہ ایک دینے والا ہوتا ہے، ایک جنازہ لینے والا۔ میرے مولا نے جنازہ ہاتھوں پہ لیا، باقی لوگوں کو دیکھا، حسنین چھوٹے تھے، باقی نامحرم تھے، کہا یا رسول اللہ اپنی امانت کو واپس لے لیں۔ میری طرف دیکھیے گا، قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے، کہا یا علی میری زہرا کو واپس کر دے۔ مولا رونے لگے، قبر میں جملہ لاشا دیا، خطبہ نمبر 2 نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 202 سنیں گے، ایک جملہ کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا، جو میں نے لاشا دیا آرام سے لینا، یہ وہ زہرا نہیں ہے، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ پروردگارہ امام زمانہ سے کہے ذرا ایک مرتبہ آ کے دیکھیں، ہم ہوتے جانے دے دیتے، دروازے پہ آگ نہ لگنے دیتے۔
پروردگارہ کسی کی دعا کو رد نہ کرنا. پروردگارہ ان سب مومنوں نے کہا, دعاؤں کے لیے کہا, التماس سے دعا کی, پروردگارہ اس لحظے کا واسطہ جب مولا جنازہ لے کے چلے. جب جنازہ چلا ایک مرتبہ محسوس ہوا پیچھے کوئی آ رہا ہے. کہا اے بیٹا حسن جنازے کو روک دے, کوئی پیچھے آ رہا ہے. زہرا نے کہا تھا کسی کو نہ آنے دینا. ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا 5 برس کی بچی سر سے لے کے پاؤں تک برقعے میں. کہا زینب کیا بات ہے؟ کہا بابا مجھے ماں کے ساتھ دفنا دے. کہا بیٹا حسن میری غیرت برداشت نہیں کرتی. زینب باہر نکلے, جا چھوڑ کے آ. مولا ایک ہاتھ جوڑ کے سوال کروں گا, مولا مدینہ شہر ہے, رات کا وقت ہے, سر پہ برقع ہے, بھائی موجود ہیں, آپ سے برداشت نہیں ہو رہا. مولا ذرا شام میں آ کے دیکھے, شرابی کا دربار ہے, بی بی کے سر پہ چادر نہیں ہے. مولا کسی کی دعا کو رد نہ کرنا. یا صاحب زمان ایک مرتبہ آ کے دیکھیں, مولا کسی کی دعا رد نہ ہو. نہ جانے تیری بارگاہ میں بی بی کیا کیا امیدیں لے کے آئے ہیں. بی بی حسنین کا واسطہ, جو بی بی جب دنیا سے جا رہی ہے, آخری وقت ہے, بچے نہیں بھول رہے. کہا فضہ آج میرا آخری دن ہے, فضہ جب میرے شہزادے آئیں گے نا پہلے کھانا کھلا دینا, پھر بتانا میں نہیں ہوں. جیسے ہی آئے حسن حسین کا شہزادو کھانا کھا لو. کہا فضہ کبھی آج تک ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ کہا اب تمہاری ماں نہیں رہی, بس ماں نے وصیت کی تھی. پروردگارہ اس بی بی کی عظمتوں کا واسطہ شہزادوں نے سروں سے امامے اتار دیے. پروردگارہ تجھے واسطہ اس بی بی کا. پروردگارہ بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ آج بھی جب بی بی کی قبر پہ جائیں نا, سب سے بڑی مظلومیت یہ ہے بی بی کی قبر نہیں پتا. ہمیں قبر نہیں پتا. پروردگارہ سب کی کسی کی دعا کو رد نہ فرمانا. پروردگارہ لوگوں نے جو کوشش کی ہے ان کی مرکز کو ترقی عنایت فرما. جناب سیدہ کے صدقے میں آباد فرما. پروردگارہ یہاں بی بی کا اور ان کی آل کا, ان کی نسل کا یہاں تذکرہ ہوتا رہے. پروردگارہ آنکھوں میں جب آنسو ہوتے ہیں نا دعا رد نہیں ہوتی. حضرات آپ پہ پابندی تو نہیں ہے نا, ابھی کچھ دیر بعد آپ کے آنسو صاف کر لیں گے, پھر آپ کو پانی پینا بھی نصیب ہو جائے گا. لیکن نہ جانے جناب زہرا کی بیٹی زینب, یا کہاش بی بی کا بھی رونا دنیا میں بند ہو جاتا. نہیں, بند نہیں ہوا. بی بی کا آخری دم تک بند نہیں ہوا. پروردگارہ رونا ہمارے بس کی بات نہیں, ہم سب تھک جاتے ہیں. پروردگارہ اس بی بی کے نہ تھکنے کا واسطہ. پروردگارہ جناب سیدہ کے مسلسل رونے کا واسطہ. پروردگارہ سب کے ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عنایت فرما. روز قیامت ہمیں بی بی کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم